بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت 256 257 کی تفسیر کریں گے۔ ان آیاتوں میں مذہبی آزادی، ایمان باللہ کا تقاضا اور طاغوت کے انکار کا بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے تمیز دی برائی کو اور اچائی کو جاننے کا۔ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آشکار کر دی۔ اپنی پوری کائنات میں اللہ پاک نے جو قوانین جاری فرمائے ان کے ذریعے سے، اور انبیاء اکرام اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، ان سب کے ذریعے سے ایک انسان اگر چاہے تو وہ حق کو بالکل جان پائے گا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے، فطری حوالے سے ہر انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی کہ وہ اپنا ارادہ، اپنا اختیار اپنی آزادی سے استعمال کرے۔ وہ چاہے حق کو چوز کرے، وہ چاہے باطل کو چوز کرے، اچائی کے راستے پر چلے، اچھا انجام پائے، برائی کے راستے پر چاہے برا انجام پائے۔ فطرت اس میں مداخلت نہیں کرتی، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ زبردست ہے، وہ جبار ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اپنی مشیت، اپنی سنت، اپنی رضا سے اس نے انسانوں کو آزادی بخشی، ان کو اختیار دیا۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کہ میرے بندوں پر تم نے جبر نہیں کرنا ہے، ان کی آزادیوں کو تم نے نہیں چھیننا ہے، جو اختیار اور ارادہ میں نے اپنے بندوں کو دی ہے، ان اختیارات اور ان ارادوں کو میرے بندوں سے چھیننا تم نے نہیں ہے، زور زبردستی تم نے نہیں کرنا ہے۔ دین کا معاملہ دل اور دماغ کے ساتھ، دل اور دماغ پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے باوجود کہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جب نہیں کیا تو پھر ہم انسان کون ہوتے کہ اپنے جیسے انسانوں پر ہم زبردستی کریں؟ اللہ نے اپنے دین کو زبردستی نافذ نہیں کرنا چاہا، تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں، ہم طاقتور ریاستیں بنائیں اور اس زور سے، اس طاقت سے اللہ کے بندوں کو ان کی آزادیوں سے محروم کریں، اور اپنا دین، اپنا فکر، اپنا نظریہ، اپنا مذہب بزور شمشیر، بزور ریاست ان پر منوائے؟ یہ غلط ہے۔ سورہ یونس کی آیات 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، اس کی رضا ہوتی، اس کی سنت ہوتی، اس کا قانون ہوتا، اور اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو یکمشت وہ مسلمان بناتا، ان کو مومن بناتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ انسان اپنی مرضی سے حق کو قبول کرے، اور حق قبول کرنے کا کریڈٹ انسان خود لے، اور وہ جنت کا حقدار ٹھہرے، وہ جزا کا حقدار ٹھہرے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا پھر تو اس آزادی کو چھیننا چاہتے ہو؟ تو مجبور کرتے ہو لوگوں کو کہ وہ زبردستی مسلمان بن جائے، مومن بن جائے، تلوار کے زور پر، ریاست کے زور پر، یا اور ذریعوں سے، اپنے فتووں سے ڈرا ڈرا کر تم انسانوں کو مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنی تلواروں سے ڈرا ڈرا کر تم اللہ کے بندوں کو
اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہو، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، لست علیہم بمسیطر، تو بھی لوگوں پر داروغہ نہیں ہو، تو مذکر ضرور ہو لیکن تو مسیطر نہیں ہو، تو داروغہ نہیں ہو۔ تو نے میرے بندوں پر جبر نہیں کرنا ہے، اس پر داروغہ نہیں بننا ہے، میرے دین کو زبردستی لوگوں کے دماغوں پر ٹوسنا نہیں ہے۔ ہاں وجادلہم باللتی احسن، میرے بندوں کے ساتھ بہتری طریقے سے مجادلہ کرو، ڈائلاگ کرو، ان کو سمجھا، ان کو دعوت دو، ان کو رغبت دو، عقلی حوالے سے، استدلال کے ذریعے، منطقی طور پر، اس لیے کہ اللہ کا دین دین فطرت ہے، قرآن دین فطرت ہے، اس میں واضح دلائل ہے۔ ان دلائل کو اگر ہم لوگوں پر علمی حوالے سے آشکار کریں، منطقی حوالے سے آشکار کریں، تو پھر اہل علم، عقل مند لوگ، انصاف والے، جن میں تعصب نہیں، جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ وہ قرآن کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام کو قبول نہ کر لے۔ اور اے میرے پیارے پیغمبر، تو مسیطر نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت ہو۔ تلوار تیرا شان نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر، تو ماں باپ کے طرح جس طرح اپنے بچوں پر مہربان ہے، اسی طرح تم مہربان ہو۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اپنے رحم کے ذریعے سے اپنی طرف مدعو کرتا ہے، مائل کرتا ہے، ایک باپ اپنی محبت، اپنے عمل کے ذریعے سے اولاد کو اپنی طرف متاثر کرتا ہے، تو بھی اسی طرح قرآنی دلائل سے، اپنی نبوت سے، جو پیغام رسالت ہے، جو مقام نبوت ہے، جو مقام رسالت ہے، اس کے ذریعے سے میرے بندوں کو میرے دین کی طرف راغب کر۔ اور اس کی امت کو بھی یہی اللہ نے بتایا کہ اے مسلمانوں، اسلام میں زور زبردستی مت کرو، جو پہلے لوگوں نے کیا غلط کیا، جو عیسائی قسطنطین کے ساتھ مل کر انہوں نے بیداد کیا، جبر کیا، تشدد کیا، لوگوں کو زبردستی مذہب میں لایا، ہزاروں سال، بلکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو کوئی 1500 سال انہوں نے جبر کیا، انہوں نے تشدد کیا، لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا انہوں نے۔ یہودیوں نے بھی بہت جبر کیا، باقی مذاہب میں بھی ایسا ہی ہوا، بعد میں ہم نے بھی ایسا کیا۔ لیکن اے مسلمانوں، قرآن تمہیں اجازت نہیں دیتا، نبی کی سنت یہ اجازت تم کو نہیں دیتی کہ تم تلوار کے زور پر، ریاست کے زور پر، اپنے فتووں کے زور پر لوگوں کو مسلمان بناؤ۔ علم و دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلا دو اور کہو لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کا دین تمہارا، ہمارا دین ہمارا۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، نہ تم جبر کرو نہ ہم جبر کریں گے، تم بھی عمل کرو ہم بھی عمل کریں گے۔ ہر دین کا عمل خود واضح ہو جائے گا دوسرے ادیان پر کہ کس دین کا عمل دوسرے دین کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم زور زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ ہاں، اگر اسلام نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے، کافی غزوات ہمارے پیارے پیغمبر نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر لڑا ہے، یہ تاریخ ہے۔ قرآن میں کئی اس طرح کی آیاتیں ہیں جو اپنے ماننے والوں کو قتال کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، طاقت فراہم کرنے کا حکم کرتا ہے، لیکن لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں، لوگوں پر جبر کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، اپنا مذہب لوگوں کے ذہنوں میں زبردستی ٹوسنے کے لیے نہیں،
بلکہ قرآن نے اگر مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو وہ ظلم کے خلاف، وہ زیادتیوں کے خلاف، اپنی دفاع کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے، ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، اور جبر و تشدد کو ختم کرنے کے لیے. جس طرح کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 193 میں ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اے ایمان والو، اگر تم نے تلوار اٹھانا ہے تو لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے. جو جبر اور تشدد انسانوں پر کرتا ہے، انسانوں کو زبردستی اپنا غلام بناتا ہے، ان کے خلاف لڑو. جو میرے بندوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، میرے بندوں کی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، خواہ مخواہ اپنے مذہب میں لانے کے لیے ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑو. ان کے خلاف لڑو جو فتنہ برپا کرتے ہیں، تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے، تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے. اور فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اگر انہوں نے لوگوں پر جبر کرنا چھوڑ دیا، ظلم کرنا چھوڑ دیا، ان کے خلاف مت لڑو، ان کے خلاف پھر مت لڑو. تو معلوم ہوا کہ قرآن جو ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں کہ جاؤ یہودیوں کو مسلمان بناؤ زبردستی، جاؤ عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بناؤ، جاؤ ہندوؤں کے خلاف لڑو اور زبردستی ان کو مسلمان بناؤ. نہیں، جاؤ فتنے کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، جبر و تشدد کو ختم کرو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اور جو تمہاری سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملکی قوانین کو نہیں مانتے، اقلیتیں ہیں لیکن وہ اکثریت جنہوں نے ایک نظام بنایا، جنہوں نے قانون بنایا، آئین بنایا، اس آئین کو مان کر، اس قانون کو مان کر، معاہدے کر کے وہ مسلمانوں کی اس نظام کو نہیں مانتے، ان قوانین کو نہیں مانتے، اگرچہ وہاں ان کو آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، وہاں ان کو تحفظ ہے، وہاں وہ دوسرے شہریوں کی طرح برابر حقوق رکھتے ہیں، لیکن وہ باغی ہے. ان کے خلاف لڑو، ان کے خلاف لڑو جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے کیے. مدینے میں یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے، امن کا معاہدہ، ایک سماجی بندھن انہوں نے باندھا، لیکن بعد میں وہ مسلمانوں کے خلاف گئے. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی، جب مدینہ مسلمانوں کا ایک شہر ٹھہرا، ان کو اقلیتی سارے حقوق وہاں ملے تھے، برابر مذہبی آزادی ان کو ملا تھا، ان کے سارے حقوق وہ محفوظ تھے، لیکن وہ اسلامی حکومت کے خلاف چلے گئے، بغاوت کی پوشیدہ طریقے سے اور علانیہ انہوں نے ایسا کیا. اور اسلامی اسلامی جو گورنمنٹ تھی جس میں وہ رہتے تھے، جس کے وہ شہری تھے، جس ریاست نے ان کو پناہ دی تھی، ان کو تحفظ دیا تھا، ان کو حقوق فراہم کیے تھے، وہ ٹیکس دینے سے انکاری ہو گئے اور بغاوت پر اترے. تو ان آیاتوں میں ان کے خلاف ہے لڑنا. وہ اقلیتیں جو ہمارے شہروں میں رہتے، ملکوں میں رہتے، جو پرامن شہری ہے، جو دستور کے نیچے رہتے ہیں، جو ملک کے آئین قانون کو مانتے ہیں، اپنے حدود سے وہ بغاوت نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، کوئی حکم ہمیں نہیں ہے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا، ان کو خوفزدہ کرنے کا، ان کو زبردستی اپنے دین میں لانے کا. اور جہاں جہاں اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں،
جن کو اسلامی حکومتوں نے تحفظ حق حقوق دیے ہیں، کسی مسلم کو، کسی مسلم ریاست کو یہ حق نہیں کہ ان پر زبردستی کرے، ان کے حقوق کو زوری سے چھین لے، ان کو 2 نمبر کا شہری قرار دے۔ یہ غلط ہے اسلام میں۔ جس طرح سیکولر ریاستوں میں تمام شہریوں کو یکساں برابر مذہبی حقوق حاصل ہے، ریاست ان کے ساتھ، سیکولر ریاست ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، ان کو مذہبی آزادی دیا گیا، وہ ایک طرح کے شہری ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی ہمیں حکم کرتا کہ جو ہماری ریاستیں ہیں وہ بھی اپنے رعایا کو، چاہے وہ اکثریت میں چاہے اقلیت میں ہیں، وہ اقلیتوں پر زور زبردستی روا نہیں رکھتا، ان کے حقوق کا محافظ ہے، بلکہ ان کے جو مذہبی ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا تحفظ کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ بھی زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ حق واضح ہے، اللہ پاک نے حق کو واضح کیا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف، فتنوں کے خلاف، جبر و تشدد کے خلاف، فتنوں و فساد کے خلاف۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے یہ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ پاک نے حق اور باطل کو بالکل واضح کیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایمان انسان پر ظاہر ہو گیا، جب اس نے ایمان کو سمجھا، حق کو سمجھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل کو ایمان کے لیے صاف کر دے، اپنے دماغ کو ایمان کے لیے صاف کر دے۔ جو باطل اس کے ذہن میں ہے، جو باطل اس کے دماغ میں ہے، جو باطل اس کے دل میں ہے، اس کو وہ نکال دے، اس کو وہ صاف کر دے۔ جو تختی پر پہلے سے غلط لکھا ہے اس کو مٹا دے، پھر اس پر صحیح لکھے۔ بیت اللہ سے جب تک تم نے بتوں کو نہیں نکالا، اس وقت تک آپ مجھے پتہ ہے پہلے اس کو صاف کر دے، پہلے پانی کو صاف کر دے، پھر اس سے وضو کر لے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ پہلے جو تمہارے ذہن میں جو الہ ہے مصنوعی خود ساختہ، ان کو نکال دو۔ اگر تمہارا نفس الہ بنا ہوا ہے تو اس نفس کو کنڈم کر دو، اس کو الہ مت مانو۔ اور تم نے معبود بنائے اپنے دل دماغ میں، ان کو جگہ دیا، ان کو دل دماغ سے نکال دے۔ لا الہ الا اللہ، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت۔ جب تک تم نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، سرکش قوتوں کا، اگر تو خود سرکش ہو، تیرا نفس سرکش ہے، پہلے اپنی سرکشی کا انکار کر دو، اپنے عاجزی کا اعلان کر دو کہ میں لوگوں کو اپنے حضور میں نہیں جھکاؤں گا، میں اللہ کے حضور میں جھکوں گا۔ میں لوگوں سے اپنی تعظیم نہیں کرواؤں گا، میں اللہ کی تعظیم کروں گا۔ میں لوگوں کو خوفزدہ نہیں کروں گا، میں اللہ سے خوف کھاؤں گا۔ میں لوگوں کو اپنے حد میں نہیں لاؤں گا، میں خدا کے حدود میں رہوں گا۔ اور اس کے بعد جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو حدود کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو شریعت دین سے بالاتر سمجھتے، قانون قواعد سے، آئین سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے، قانون کی عملداری کو وہ نہیں مانتے، لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہے، لوگوں کو اپنے نیچے انہوں نے لایا ہے، اپنا خوف تعظیم لوگوں پر مسلط کیا ہے، قانون کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھا ہے، زمین میں خدائی کا دعوے دار ہے، عملی یا زبانی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا انکار کر دو۔ جب تک ان کا انکار نہیں کیا تو اقرار کی حد میں آ نہیں سکتے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اور جتنے نبی آئے ان سب نے
عوام کو یہی بتایا، اپنی امتوں کو یہی بتایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل کی آیات 36. اللہ نے فرمایا جتنے رسول میں نے بھیجے امتوں کی طرف، انہوں نے سب کو یہ کہا کہ طاغوت کا انکار کر دو، ان کے آگے مت جھکو، ان سے خوف مت کھاؤ، ان کو خدا مت بناؤ، ان کے بندے مت بنو، اپنے خالق رب کے بندے بنو. جو تمہارا حقیقی خالق اور مالک ہے اسی سے خوف کھاؤ، اسی کے آگے جھکو، اسی کی تعظیم کرو. وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا پناہ دہندہ ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے. اور جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کا اس نے اقرار کیا، اپنے دل اور دماغ میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بسایا، صرف خدا سے خوف کھایا، صرف اللہ کی بندگی کا اظہار کیا، اس نے اس مضبوط رسی کو جو اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں اس کو پکڑا، اس کو تھاما. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، گویا کہ اس نے پکڑ لیا ایک ہلکے کو. عروہ کہتے اس مضبوط اور پائیدار درخت کو جو ہر موسم میں پتے رکھتا ہے، سایہ دیتا ہے، مضبوط اور پائیدار. اس نے ایک پائیدار ذات کے ساتھ، ایک مضبوط ذات کے ساتھ، ایک طاقتور ذات کے ساتھ اپنے آپ کو تاما. طاغوتی قوتیں وہ کہاں پائیدار ہے، وہ کہاں طاقتور ہے؟ وہ تو عوام سے طاقت لیتے ہیں، ان کو پائیداری تو عوام سے ملی ہے. اگر آج وہ راج کر رہے، اگر وہ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے آج ہمیں غلام بنایا ہے، تو ہمارے کندھوں پر، ہماری طاقت سے، ہمارے خون پسینے سے. اپنے خالق کو، اپنے مالک کو تامو جو حقیقی معنوں میں طاقتور ہے. لن انفصام لہا، تو پھر ٹوٹنے والا وہ نہیں. اس رسے کو مضبوطی سے تام اے مومن، جو کبھی ٹوٹے بھی نہیں، ٹوٹے نہیں بلکہ تڑخے بھی نہیں. اس طرح کی رسی سے اپنے آپ کو مضبوط تام، اور وہ اسلام، دین اسلام، اور وہ ہے قرآن. چھوڑو طاغوت کو، چھوڑو طاغوت کے قوانین کو، جس میں جبر ہے، جس میں تشدد ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں بے انصافی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یاد رکھ مومن، اللہ نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد. اگر تم نے طاغوتی قوتوں کو چھوڑا، ان کے خوف کو دل سے نکال دیا، ان کے آگے نہیں گرا، ان کو اپنا خدا نہیں بنایا، سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کا انکار تم نے کیا کسی بھی شکل میں، وہ ہے جس طرح آج ہمارے ہاں کئی شکلوں میں طاغوتی قوتیں موجود ہیں. کدری جاگیردار کی شکل میں، کدری بڑے بڑے صنعت کاروں کی شکل میں، کبھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر ان شکلوں میں، کبھی دولت مند کی شکلوں میں. اللہ کے بندوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہے، حد حدود سے وہ نکلے ہیں. اور اگر تم نے ان کو چھوڑا، ان کے برابر میں تم کھڑے ہو کہ میں بھی تمہارے برابر کا انسان ہوں، میرے بھی برابر کے حقوق ہیں، میں تیرے سے ڈرتا نہیں ہوں، میں تیرے آگے نہیں گرتا ہوں. جس طرح میں قانون کا پابند ہوں، تو بھی قانون کا پابند. جس طرح میں حد میں رہتا ہوں، تو نے بھی حد میں رہنا. میرے کندھے پر بیٹھ کر مجھ پر خدائی کرتے ہو، میرے خون پسینے پر محلات بنا کر مجھ پر خدائی کرتے ہو، میری طاقت سے مجھے ڈراتے ہو، میرے آئین، میرے قانون، میری ریاست، میری حکومت، میرے ادارے، ان کے ذریعے سے مجھے ڈراتے ہو، مجھ کو غلام بناتے ہو، میری تنخواہوں پر پل کر مجھ پر حکمرانی کرتے ہو. میں تیرے برابر کا انسان ہوں، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. تو فرمایا ایسے بندوں پر فبشر عباد، اے میرے پیغمبر ان کو خوشخبری دے دو کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے جنت والی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی تم جنت میں جاؤ گے.
اس قہر و غضب سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا. یہ جو جہنمی زندگی ان طاغوتی قوتوں نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس طاغوتی قوتوں کی اس جہنمی زندگی سے اللہ تمہیں نکالے گا، بشرطے کہ تم طاغوت کا انکار کرو، اس کے خوف کو ذہن سے نکال دو، اس کے آگے مت گرو، سینہ تان کر اس کے آگے چلو کہ تم بھی خدا کے بندے ہو. یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ سارے وسائل خدا کے ہیں، ہم سب اس میں برابر ہے. ہر ایک اپنی محنت سے آگے بڑھے، ہر ایک اپنی محنت سے آگے بڑھے. الم تر الذین اوتوا نصیب من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اے پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا خصوصاً ان کتاب والوں کو جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے بغل میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، جو سینے میں ہاتھوں پر قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں لیکن طاغوت کے آگے گرتے ہیں. قرآن کو سینے میں تام کر اندر طاغوت کو انہوں نے جگہ دی. اللہ نے ان کو کتاب سے باہر کیا، ان کو تورات ایسی عظیم کتاب دی، انجیل ایسا روشن کتاب دی، قرآن ایسا آخری روشن کتاب دی، پر ان کے ہوتے ہوئے یہ طاغوتی قوتوں کے آگے گرتے ہیں، انہی کو خدا مانتے ہیں، بلکہ انہی سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. بلکہ یہ کتاب والے طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر چکی کے دو پارٹ بن جاتے ہیں اور میرے بندوں کو پیستے رہتے ہیں. ہمیشہ تاریخ رہی ہے مذہبی پیشواؤں کا کہ وہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر عوام کا استحصال کرتے تھے، ان کا خون نچوڑتے تھے، پسینہ چوستے تھے، اور چکی کے دو پارٹ بن کر وہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بناتے تھے، اپنا بندہ بناتے تھے. کیا تو نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو کتاب والے کہتے پر بھی طاغوت کی طرف جاتے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی طاغوت کے آگے کرتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوتی نظام اور طاغوتوں کا حکم چلے اور لوگ طاغوت کے فیصلوں پر زندگی گزارے، ان کے تابع بنے، اللہ کے تابع نہیں بنے. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ اللہ نے ان کو کہا تھا قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ساری کتابوں میں کہ طاغوت کو مت مانو، وہ تمہارا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، وہ حق کا دشمن ہے، ان کو مت مانو. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. دیکھو جس نے بھی طاغوتی قوتوں کو اپنا خدا بنایا، ان کے آگے گرا، ان کے آگے جھکا، ان سے خوف کھایا، ان کے پیچھے چلا، ان کو اپنے سروں پر بٹھایا، ان پر خدا کی لعنت، اللہ کی مار، اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت سے وہ دور. اور جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دی، اے میرے پیارے پیغمبر، پھر کون ان کی مدد کرے گا؟ کیا یہ طاغوتی قوتیں ان کی مدد کریں گے؟ کیا وہ ان کو اپنے برابر مت بٹھائیں گے؟ کیا وہ ان کو انصاف دیں گے؟ کیا وہ طاغوتی قوتیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، سینٹ میں بیٹھ کر وہ ان کے لیے عدل و انصاف کے قوانین بنائیں گے؟ وہ جبر و تشدد کو ختم کریں گے؟ وہ ان کو اپنے برابر لائیں گے؟ وہ تو ان کو غلام سمجھتے ہیں، اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں ان کو. لیکن افسوس ہم پر مسلمانوں کہ ان آیاتوں کو پڑھ پڑھ کر پھر بھی ہم طاغوت کے شکنجے میں. ہم نے طاغوت کا ابھی تک عملی انکار نہیں کیا، ابھی تک لا الہ الا اللہ کے رب سے واقف نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ کی روح کو ہم نے نہیں سمجھا. دین میں کوئی جبر نہیں. اگر ہم نے زور دکھانا ہے تو ان طاغوتی قوتوں کو اپنا زور دکھائے، نہ کہ وہ بے بس عیسائیوں کو، وہ کمزور یہودیوں کو، وہ کمزور ہندوؤں کو، وہ کمزور سکھوں کو. اگر اے مسلمان، اگر تو نے زور دکھانا ہے، اگر تو نے تلوار اٹھانا ہے، اگر تم نے حق کی بات کرنا ہے، اگر تم نے انکار کرنا ہے تو طاغوت کا انکار کرو. وہ جس شکل میں ہے، جہاں پر بھی، وما علینا الا البلاغ.